السلام علیکم۔ عادل جاوید بات کر رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث نظر سے گزری تو میں نے سوچا شیئر کروں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، حضرت معاذ بن جبل سے یہ مروی ہے اور شاید بلکہ یقیناً ترمذی کی ہے حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کو توبہ کے بعد گناہ کا طعنہ دے تو مرنے سے پہلے وہ شخص خود اس گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اب دیکھیے یہ کتنا بالعموم یہ رویہ ہم جو ہے نا اپنے ارد گرد اس کو ہم محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا عام رویہ ہے کہ ہم اکثر اوقات جو ہے ہمارا کسی سے کوئی ڈسپیوٹ ہو، کوئی ایشو ہو تو ہم ان باتوں کا طعنہ ضرور دیتے ہیں کہ کسی شخص نے ماضی میں اگر کوئی غلطی کی ہے، ماضی میں اس کا کوئی کردار رہا ہے، اس کے ماضی کا حوالہ دے کے ضرور ہم طعنہ دیتے ہیں۔ اور اس حدیث میں ہمیں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص سچی توبہ کر چکا ہے تو اس شخص کو اس گناہ کا طعنہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم خود مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ تو ہمارے لیے بڑا یہ مقام جو ہے فکر کا مقام ہے کہ ہمارے لیے ہمارا یہ رویہ عام ہے۔ ہم آئے دن ہم یہ خود دیکھتے ہیں، آس پاس دیکھتے ہیں اور جذبات کی رو میں، غصے میں، طیش میں خود اس عمل کو دہراتے ہیں۔ ایک بار مرحوم جنید جمشید کا میں کچھ بیان سن رہا تھا تو شاید انہوں نے بھی شاید کسی حدیث کا حوالہ دیا تھا، بہرحال میں اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں۔ تو جنید جمشید نے یہ بیان کیا جب میں نے اس وقت سنا کہ کوئی شخص اگر کسی چیز سے توبہ کر لیتا ہے تو اس چیز کا حوالہ اس شخص کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ اب اس میں بے شک آپ طعنہ نہ دے رہے ہوں لیکن اس کی ذات سے وہ حوالہ بھی جوڑنا جو ہے نا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ جو شخص جس چیز سے اس نے توبہ کر لی، کسی برائی سے اپنے آپ کو اللہ کی توفیق سے وہ نکل گیا تو اس کا طعنہ دینا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث واقعی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اس چیز کو کتنا پریکٹس کرتے ہیں۔ اس حدیث میں جو ہمیں روکا جا رہا ہے کہ ہم اس گناہ کا طعنہ نہیں دے سکتے، اور اگر دیں گے تو آپ دیکھیں اس کا انجام ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، دنیاوی انجام بتایا جا رہا ہے، تو آخرت کا بھی جو کچھ ہوگا وہ تو کہ خود اسی برائی میں، اسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے مرنے سے پہلے۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں تو آپ سوچئے، بالکل حق اور سچ ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لازماً ان چیزوں سے اوائڈ کریں، طعنہ دینا، تہمت اس زمرے میں کہ کوئی شخص اگر کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا حوالہ دینا تہمت کے ہی برابر ہے۔ کسی نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے، اللہ کی توفیق سے کوئی شخص کسی معاملے سے، کسی برائی سے باہر آ گیا ہے، چھوڑ چکا ہے، تو اس کا حوالہ دینا ایک طریقے سے اس پر تہمت لگانے کے مترادف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو احادیث کا مطالعہ کرنے کی، شرع احکام کو پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ عام زندگی کے ہم جتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہماری سوسائٹی جو ہے اس وقت جس طرح کی ڈیسپریٹ سوسائٹی ہے، اور جو واقعات ہم آس پاس دیکھ رہے ہیں اپنے، وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں ہمارے بیہیویئر سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے ان رویوں سے جڑے ہوئے ہیں کہ جو ہم نے اپنے جو بیسک اصول ہیں، جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اسلام جو ہمیں جس طرح کی اخلاقیات کو اپنانے کا درس دیتا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ان باؤنڈریز سے باہر کر لیا۔ ہمارے لیے جو دائرہ کھینچا گیا، کنڈکٹ کرنے کا جو ہمیں طریقہ کار بتایا گیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں کہ اس کا کس طریقے سے جو ہے اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور کہ آدمی کی روح لرز جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ لازمی طور پہ جو ہے ہم اس چیز سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کرنا ہمیں صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، کچھ سنیں گے، کچھ علم حاصل کریں گے،
تو ہم جو ہے آسانی سے اس چیز سے باہر نکل سکیں گے۔ زندگی کو سنوارنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ہمیں جو ہدایات دے دی گئیں قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں اور احادیث کی صورت میں، یہی واحد راستہ ہے قیامت تک ہمیں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لحاظ سے، اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اور جب ہم اس کو چھوڑیں گے، جب ہم اپنی حدود سے باہر نکلیں گے، اس کا سوسائٹی پہ جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ اعلیٰ اعلان روز روشن کی طرح جو ہے نا آیا ہوں گے۔ لوگ دیکھیں گے ایک دوسرے کو اور سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم نے نالج نہیں حاصل کی نا، ادراک جو ہے، فہم جو ہے، جب وہی نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو جج ہی نہیں کر پائیں گے کہ ہم جس اذیت میں ہے، جس مصیبت میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ ہم ذمہ دار کا تعین بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔